اور اس سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر عباس، بتائیے گا کیا کچھ چل رہا ہے ملک کی سیاسی صورتحال میں؟ مشیر احتساب نے اپنا جو مستعفی ہو گئے ہیں، وزیر اعظم ناراض ہیں، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، خاص کم جہاں پارک میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور شہزاد اکبر صاحب کے نکمے پن اور ان کی نالائکیوں کے اوپر میں تو ان 5-7 لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی آج سے 2 سال پہلے تقریباً، کہ یہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے ہدف کو برباد کرنے پر تلے میں ہیں۔ انہوں نے کانفرنس کی عمران خان صاحب کے جو سیاسی حریف ہیں، یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، لیکن 3.5 سال میں انہوں نے حکومت کے لیے صرف تباہی اور حکومت کے لیے صرف بدنامی سمیٹی۔ یہ کوئی نیک نامی 3.5 سال میں عمران خان صاحب کے لیے حاصل نہیں کر سکے۔ ان کو خود چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی بھاپ لیتے کہ جس شخص کو انہوں نے اس اہم منصب پہ یا اہم عہدے پر بٹھایا ہے وہ اگر ڈیلیور نہیں کر رہا اور وقت ریت کی طرح ان کی مٹھی سے نکل رہا ہے تو ان کو بر وقت انہیں تبدیل کر دینا چاہیے۔ حکومت پہ گزر گئے تو اب آپ دیکھیں نا، پچھلے 1.5 سال کے اندر اگر وہ کسی اور کو مشیر احتساب بناتے ہیں تو جو شخص 3.5 سال میں احتساب نہیں کر سکا وہ پچھلے 1.5 سال کے اندر کون سا احتساب کرے گا؟ تو ایک سمپل ایرتھمیٹک ایکویژن ہے کہ یہ بات سمجھ سے پالا ہے کہ احتساب جیسا مشکل عمل اس ملک کے اندر وہ 1.5 سال میں کیسے مکمل ہوگا جو 3.5 سال میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر امیر عباس، اب تک جو کچھ ہوا اسے ہم ڈرامہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈرامہ میں چلے ابھی یہ لفظ استعمال کرتا یا اس کو کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب نواز شریف اور آصف زرداری کے بارے میں لفظ استعمال کرتے تھے میں وہی لفظ استعمال کر دیتا ہوں، اور وہ لفظ ہے مکمکا۔ یعنی عمران خان کہتے تھے کہ نواز شریف جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ آصف زرداری کا احتساب نہیں کرتے، اور جب آصف زرداری اقتدار میں آتے ہیں تو وہ نواز شریف کا احتساب، لیکن دونوں ایک دوسرے کو چور کہے جا رہے ہیں، اور اصل میں عمران خان کہتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان مکمکا ہے، یعنی ہم عوام کے سامنے ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، فراڈیا کہیں گے، اندر سے بیٹھ کے ہم اپنی اپنی باری پوری نبھائیں گے۔ تو عمران خان صاحب بھی تقریباً یہی کر رہے ہیں، ہمیں تو مکمکا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں موجودہ احتساب کے نظام سے احتساب ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ اسی نظام کے ساتھ احتساب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اگر آپ ایک سخت پتھر لیں اور اس پتھر کو آپ ہتھیلی پہ رکھ کے اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ جائیں تو نہیں پیسا جائے گا نا، آپ کا ہاتھ زخمی ہوگا، پتھر نہیں پیسا جائے گا۔ آپ کو پتھر پیسنے کے لیے ایک خاص چکی چاہیے ہوگی جو اس پتھر کو پیسے، تو جو احتساب ہے اس کے لیے ایک خاص کوئک نظام چاہیے ہوتا ہے جو کہ برق رفتاری سے کام کرے۔ اب اس موجودہ نظام کی چکی میں آپ نے احتساب کو پیسنا شروع کر دیا، بھائی یہ آپ کو ایک ٹرم ملی ہے نا، اگر آپ کو اللہ اگلی 10 ٹرمز بھی دے دے گا تو آپ احتساب نہیں کر سکتے اس نظام کے تحت۔ اس کے لیے آپ کو ایک سسٹم چاہیے تھا جس سسٹم کو ہمارے وکیل، ہمارے ملزم ڈاچ نہ کر سکے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے 3.5 سال سے وہ احتساب عدالتوں کو بھی ڈاچ کیا جاتا ہے، وہ احتساب نیب کو بھی ڈاچ کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کا ایک کیس ہے جو کہ فیک بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ ثاقب نثار ان کے بعد یہ تیسرے چیف جسٹس ہیں ملک کے، آپ اندازہ کریں، یعنی ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے انہوں نے خود اس کے اوپر پوری انکوائری کروائی، جے آئی ٹی بنوائی، ساری فائنڈنگز خود کروا کے گئے ثاقب نثار۔ اس کے بعد کھوسا صاحب آئے، وہ چلے گئے، اس کے بعد یہ اب اگلے چیف جسٹس جو ہے یہ اب جانے والے ہیں، یعنی ابھی تک جس ملک کا چیف جسٹس خود اپنی ناک تلے نہیں احتساب کروا سکتا ہے، چیف جسٹس جانے والے ہیں۔ اچھا امیر عباس صاحب، ابھی نئے اگلے جو مشیر احتساب ہوں گے ان کے ناموں پر مشاورت جاری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کی نظر میں موسٹ فیوریٹ کون سے ہوں گے انتخاب کرنے وزیر اعظم؟ ایک تو یہ، اور دوسرا چیئرمین نیب کا بھی۔ تو چیئرمین نیب اور یہ دونوں بہت اہم لوگ ہوں گے جن کا احتساب سے تعلق ہوگا۔ تو اب کچھ حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کس کو لائیں گے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر بابر اعوان بھی ایک امیدوار اس میں ہو سکتے ہیں، شاید ان کو بنایا جائے۔ ویسے جو لا منسٹر ہے
उन्होंने भी बहुत मायूस किया है और वो भी कोई खास डिलीवर नहीं कर सके हैं। फरूक नसीम ने इस हफ्ते में जो यहाँ रवा हफ्ता है, इसमें वो पहली दफा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके हवाले से एक ड्राफ्ट सामने लाने का ऐलान किया है उन्होंने, जिसमें वो अदालती इस्लाहत से मुताल्लिक, वो भी 3.5 साल के बाद। तो जितनी भी अहम मिनिस्ट्रीज हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब के मशहूर के साथ था, या उनकी 25 साल की जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जिद्दोजहद है उसके साथ था, उन तमाम मिनिस्टर्स ने किया है। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को तब्दील करना चाहिए था उनको, और बर वक्त कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके। बहरहाल ये उन्होंने फैसला किया है। इसके ऊपर अब वो अकाउंटेबिलिटी जार किसको लेकर आते हैं, अभी बिल्कुल इंतखाब वज़ीर आज़म ने ही करना है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।